السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 پر ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے پیچھے جو آیت تھی 229، اس کے اندر کیا بات ہو رہی تھی؟ الطلاق مرتان، 2 بار طلاق کی بات ہو رہی تھی۔ 2 مختلف اوقات کے اندر اگر طلاق ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ اس کے بعد بات ہو رہی ہے 230 نمبر کی آیت میں۔ وہاں پر جو الطلاق مرتان کی بات ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ 2 مختلف اوقات میں جب طلاق دے دی جائے تو وہ 2 بار کی طلاق ہوتی ہے، 2 دفعہ وہ طلاق کاؤنٹ ہو چکی ہوتی ہے، 2 چانسز ہوتے ہیں، وہ اس نے اویل کر لیے ہوتے ہیں۔ اب تیسرا جو چانس ہے اس میں کیا صورتحال ہوگی؟ قرآن کریم اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ پہلے 2 چانس کے اندر اس میں رجوع ہو سکتا ہے، واپسی ہو سکتی ہے۔ اب جو یہاں پر تیسری طلاق دی جائے گی زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت، تو اس میں پھر کیا صورتحال ہو جائے گی؟ اس آیت کے اندر بتایا جائے گا۔ اور شروع میں یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت بڑی اہم ہے، کیونکہ اس آیت کا ایک جز ہے جس کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کر کے حلالہ کا وہ قانون بنایا، مذہبی جو فقہی قانون ہے، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اس آیت کو بھی جو آیت کا وہ جو حصہ ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے یہاں پہ ایکسپلین کریں گے، وہ اسی ہی آیت کے اندر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی ہی اہم آیت ہے جہاں سے انہوں نے مذہب والوں نے حلالے کا جو قانون بنایا بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن بالکل ایک اور بات کر رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دی۔ یہاں پر تیسری بار کا لفظ نہیں ہے، پیچھے الطلاق مرتان آ رہا ہے۔ آیات جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، تو پیچھے الطلاق مرتان جب آ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی فَإِن طَلَّقَهَا جو 230 نمبر کی جو آیت ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ 2 بار طلاق کا وہاں پر ذکر ہو چکا 229 نمبر کی آیت میں۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تیسری طلاق کے بارے میں۔ تو فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دی، یعنی 2 بار طلاق اور 3 بار نکاح کے بعد تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے۔ یہ اگین سن لیں کہ 2 بار طلاق ہوئی ہے، اس کے اندر رجوع ہوا ہے، اور رجوع میں پھر 3 بار نکاح ہوا ہے۔ ایک تو نکاح ہوا جب شروع میں شادی کی، پھر طلاق ہو گئی، تو پھر رجوع کیا، پھر نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر رجوع کے لیے پھر نکاح کیا، تو 3 بار نکاح ہو چکا ہے۔ 2 بار طلاق ہو چکی ہے، 3 بار نکاح ہو چکا ہے۔ تو اب تیسری مرتبہ جب طلاق ہوگی تو پھر کیا صورتحال ہے؟ کہتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد اس شوہر کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو اب تیسری مرتبہ طلاق ہو گئی، تو اب 3 نکاح ہو چکے ہیں، اب تیسری دفعہ اس نے طلاق بھی دے دی ہے، تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کے بعد شوہر کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی، ان لافل ہوگی اگر وہ کریں گے تو۔ یعنی اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یا یوں کہیں کہ اب ان کا چوتھی بار کا نکاح نہیں ہو سکتا، 4 ٹائم نکاح اب نہیں ہو سکتا۔ اس نے آپشن یوز کر لی ہیں، جو 3 آپشن بتائی گئی تھی، 3 بار نکاح کی، 2 بار طلاق ہو چکی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ چیزیں کلیئر کر لیں، آپ غور سے سنیں قرآن قانون کیا دے رہا ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں البتہ اس کی ایک صورت ہے، لیکن وہ جو ایک صورت ہے وہ حادثاتی صورت ہے۔ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، نہ کہ پہلے سے کوئی منصوبہ بنا کر پری پلانڈ کوئی پروگرام بنایا جائے، یہ نہیں۔ تو وہ امکانی حادثاتی صورت کیا ہے اس کو آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔
اب یہ دیکھیں کہ اس امکانی حادثاتی صورت کو فقہ میں ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت لا کر اسے حلالہ کا نام دیا گیا۔ یہ قرآن کی تحریف بھی ہے اور قرآن کے خلاف بھی ہے، یہ جو فقہی قانون ہے، اور انسانی غیرت اور حمیت کے بھی منافی ہے۔ تو اس میں میں کیا ڈیٹیل دوں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہ جو آیت کا آگے حصہ آ رہا ہے اس کے اوپر غور کریں، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ پھر حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا سابقہ شوہر اور وہ عورت مل کر کوئی بندہ ڈھونڈیں، اس سے حلالہ کروائیں اور وہ اس سے کنڈیشن طے کریں کہ وہ انٹرکورس کے بعد اس کو ڈائیورس دے اور وہ پھر یہ عورت واپس اپنے پہلے خامن کے پاس چلی جائے۔ کوئی ایسی چیز قرآن بیان نہیں کر رہا۔ عورت کی علیحدگی ہو گئی، عورت نے اپنی مرضی سے کہیں دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، وہ نکاح ہو گیا، اس کے گھر میں بس گئی۔ اب اگر وہاں پر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے، حادثاتی طور پر، قدرتی طور پر کوئی صورت پیش آ گئی، تو کہتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے، اگین سن لیں، کسی منصوبہ کے تحت نہیں، کوئی بنا کر کوئی کنڈیشن کہ تم پہلا شوہر اس کو لے کر آئے کہ اس سے یہ بیوی نکاح کرے گی اور وہ اس کو طلاق دے گا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ان کے درمیان کوئی مزاج کا اختلاف ہو گیا، کوئی ان کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ وہ آپس میں نباہ نہیں کر سکتے، اختلافات کی شدت بہت زیادہ ہوگی کسی بھی وجہ سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی حادثے میں ڈیتھ ہو جائے، وہ اس کی بیوہ ہو جائے، تو ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائیں اور وہ دوسرا شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس میں پری پلاننگ کوئی چیز نہیں ہے، نیچرلی ہو رہا ہے ایسے۔ اگر ایسے ہو جائے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر کیا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان سابقہ شوہر اور بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں، گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ جو پچھلا شوہر ہے اور یہ جو بیوی ہے یہ آپس میں مل کے کیا کریں، این یتراجعا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں۔ دوسرے شوہر سے طلاق ہو گئی، اس سے وہ اس کی نکاح سے نکل آئی وہ عورت، اب وہ پہلے شوہر سے چاہے تو، یہ دیکھیں یہاں پر الفاظ دیکھیں قرآن کریم کے، کہ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، یعنی عورت کی بات کر رہا ہے کہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ یہ تو جملے، یہ تو صیغے بتا رہے ہیں کہ عورت کو ہی با اختیار بنایا گیا ہے۔ اس میں تو پہلے شوہر کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر اس عورت کا کہیں اور پر نکاح کریں، بالکل نہیں۔ یہاں پر تنکیہ کہ جو صیغہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ عورت خود کسی اور شوہر سے شادی کر لے، نکاح کر لے، تو یہ عورت کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ اس میں اس کے سابقہ شوہر یا پہلے شوہر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے۔ یہاں پر بھی اس کے سابقہ جو شوہر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بات تو دوسرے شوہر کی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یا اپنے کسی اختلاف سے یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا مزاج کی کوئی تلخی یا آپس میں کوئی اتنا ان کا کوئی تنازع ہو گیا کہ وہ نباہ نہیں کر سکتے، تو وہ کوئی طلاق دے دے اپنی مرضی سے۔ تو دونوں صورتوں میں نیا شوہر اور وہ جو عورت ہے، جو دونوں کی کہیں پر بھی قرآن کریم یہ نہیں کر رہا کہ وہ عورت پچھلے شوہر سے مل کر یہ کوئی کام کرے حلالہ والا، جو کہ فقہ نے کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ایک ان الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ تنکیہ، یہاں پر عورت کے ارادہ اور اختیار کی بات ہو رہی ہے، اس میں سابقہ شوہر شامل ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا کہا ہے وہاں پر دوسرا شوہر ہے، پچھلے شوہر کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، تو دونوں اپنی آزاد مرضی سے کوئی کام کر رہے ہیں نکاح کا اور طلاق کا۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یہ جو علیہما ہے یہ اب سابقہ شوہر
اور وہ جو اس کی بیوی ہے، اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے اوپر اب کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، این یتراجع کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں دوبارہ نکاح کے لیے۔ کہتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہونا چاہیے ان ظنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں، کیا ظن کرتے ہیں کہ این یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہیں، لیمٹس کیا ہوتی ہیں، لیمٹس کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ کہتا ہے وَتِلْکَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود یعنی فیملیز لاز۔ دیکھیے قرآن کریم بات کو واضح کرتا ہے، یہاں پر حدود جب بات کرے گا تو چونکہ فیملی لا کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے فیملی لاز کے جو حدود ہوں گے، جو ضابطے ہوں گے، جو قوانین ہوں گے، قرآن کریم کی روح سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پر فیملی لاز بیان ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ جو حدود ہیں، یہ جو قوانین ہیں، وہ فیملی لاز کی بات کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے فیملی لاز ہیں، اللہ کی یہ حدود ہیں، یعنی اس کے فیملی دیے ہوئے فیملی لاز ہیں۔ کہتا ہے کہ یبینھا، پھر آگے وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ان حدود یعنی فیملیز لاز کو اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ کہیں تم کو غلطی نہ کر بیٹھو، کہیں تم اس کی کوئی وائلیشن نہ کر بیٹھو۔ تو کہتا ہے کہ ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں، بڑا کلیئرلی بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ آگے کیا کہتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان اپنے دیے ہوئے فیملیز لاز کو کھول کر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو سوشل لائف اور اس کی مصلحتوں کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ چونکہ سوشل لائف، ان کے مسائل، ان کی مصلحتوں کا جو لوگ علم رکھتے ہیں، وہ لوگ ان کلیئر کٹ قوانین سے رہنمائی حاصل کر سکیں، دوسرا تو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جو قوم قرآن کو، پیور قرآن کو یا ایبسولوٹ بک آف اللہ کو قانون ہی نہیں مانتی، اپنے مذہب کے فقوں اور وہ شریعتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، تو یہ تو ڈیولیزم ہو گیا نا، یہ تو شرک کی بدترین قسم ہوگی، بنیادی شرک یہی ہے۔ ان کے لیے تو یہ نہیں ہے، ان کے لیے تو ان کے اپنے مذہبی قوانین ہیں، ریلیجس لاز ہیں۔ جو قوم بھی سوشل لائف کے پرابلمز کو، ان کی مصلحتوں کو سمجھتی ہے، تو ان کے لیے اللہ نے اپنے قوانین کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ دیکھا کہ قرآن کریم کس طرح بات کو واضح کرتا ہے، اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہ قوانین کن کے لیے ہیں؟ جو عقل و شعور کی روح سے ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، یہ ریلیجس لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے اپنے ریلیجن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سیکٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر۔ اب بار بار جو ہمیں کہا جا رہا تھا حلالے کے متعلق، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ تھوڑا سا صبر کر جائیں، جب ریلیونٹ ورس آئے گی، آیت آئے گی، تو اس میں ہم وضاحت کر دیں گے۔ تو آج اس میں ہم نے وضاحت کر دی کہ یہ وہ آیت ہے جس کے ایک ٹکڑے کو لے کر انہوں نے حلالہ کا جو ریلیجس لا بنایا، جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور انسان کی غیرت، حمیت اور اس کی ناموس کی بھی منافی ہے۔ تو امید ہے قرآن کریم کے اصول ثم تتفکروا کی روح سے آپ خود بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ صحیح نتیجے کے اوپر پہنچیں گے، صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ شکریہ۔